وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم صلوات الله. حضرات، میں نے آپ کے سامنے قریب سورہ توبہ کی 73ویں آیت مبارکہ پہلے دن کی تلاوت کو شروع ہے، جس پر خالق کائنات اپنے حبیب کو ان کے عہدے کے ساتھ آواز دے رہا ہے: یا اے ہمارے جاہد الکفار والمنافقین، آپ جہاد فرمائیں کفار سے اور منافقین سے، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی. جیسا کہ کل میں نے آپ کے سامنے یہ بات درج کی تھی کہ جہاد کے پاک و پاکیزہ اور طیب الطاہر لفظ کو لوگوں نے دہشت گردی کی نجاست میں ملوث کرنے کی کوشش کی ہے اور دہشت گردی کو اور خونریزی کو بے گناہوں کو بنا دی. اسلام کے نام پر جہاد کا نام لیا جا رہا ہے اور ساری دنیا میں جہاد کا لفظ معلوم کیا جا رہا ہے. لہٰذا آج اس بات کی سخت ترین ضرورت ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ حقیقت میں جہاد کیا ہے اور جہاد کیوں کیا جاتا ہے اور جہاد کب کیا جاتا ہے. دیکھیے عزیزوں، ہم میں اور دوسروں میں جہاں تمام معاملات کے اختلاف، وہی جہاد کے مسئلے میں بھی ہم میں اور ہمارے اختیار میں یہ اختلاف کہ ہمارے یہاں جہاد میں سیف یا تو معصوم کے حقوق کا ہوتا ہے یا معصوم کی اجازت سے ہوتا ہے. اگر معصوم کی اجازت نہ ہو، معصوم کا اذن نہ ہو، تو ہمارے یہاں جہاد کی سیف کی اجازت نہیں ہے. لیکن دوسروں کے یہاں نہ معصوم کا کوئی تصور ہے بعد رسول اور نہ جہاد کے لیے معصوم کی اجازت کی اختیار. لہذا وہاں جس کا دل چاہتا ہے وہ اپنے حوث ضرور کو نکالنے کے لیے تلوار اٹھا لیتا ہے اور اسے جہاد کا نام دینا. جب ان سے پوچھیے کہ جہاد کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کلمے کی سربلندی کے لیے تلوار اٹھانا جہاد کہلاتا ہے. اب اگر ان سے یہ سوال کیا جائے کہ اگر کلمے کی سربلندی کے لیے تلوار اٹھانا جہاد کہلاتا ہے تو ہمیں صرف اتنا بتاؤ کہ پیغمبر اسلام نے لوگوں سے کلمہ پڑھوانے کے لیے تلوار کب اٹھائی؟ جہاں پیغمبر اسلام تلوار لے کے کھڑے ہوئے ہوں اور یہ کہا ہو کہ لا الہ الا اللہ کہو ورنہ ہم تمہارا سر قلم کر دیں، ہماری رسالت کا اقرار کرو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں. پیغمبر نے کلمہ پڑھوانے کے لیے کبھی تلوار کا سہارا نہیں ہے. اگر آپ محسوس کریں تو میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ نہ لا الہ الا اللہ کہلوانے کے لیے تلوار کا سہارا لیا گیا، نہ محمد رسول اللہ کہلوانے کے لیے تلوار کا سہارا لیا گیا، نہ علی ولی اللہ کہلوانے کے لیے تلوار کا سہارا لیا گیا. صلوات محمد سہارا نہیں لیا. ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر لوگوں کو تبلیغ کا شوق ہو رہا ہے تو وہ یہ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام نے آغاز تبلیغ کس انداز سے.
تو ہم نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام نے دعوت اسلام کا آغاز لوگوں کے سامنے تلوار اٹھا کے نہیں کیا بلکہ دسترخوان بچھا کے کیا. صلوات محمد محمد صلوات اور محمد محمد. سب سے پہلے جب پیغمبر اسلام نے لوگوں کو کلمہ پڑھنے کی دعوت دی تو پہلے دسترخوان بچھایا, لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کھانے کا اہتمام کیا اور لوگ آئے اور لوگوں نے کھانا کھایا. لیکن جب لوگوں نے کھانا کھایا اور یہ دیکھا کہ تھوڑا سا کھانا تھا اور لوگوں نے شکم سیر ہو کے کھانا کھایا اور اس کے باوجود کھانا کم نہ ہوا تو ابو لہب نے یہ جملہ کہا کہ تم نے دیکھا کہ محمد کتنے بڑے جادوگر ہیں, تھوڑے سے کھانے میں سب کو سیراب کر دیا جب میں ہم میں ایک ایک آدمی ایک ایک دمبا حرم کرنے والا ہے. بہت توجہ آپ کو بات کی چاہتا ہوں. صلوات محمد محمد. میں صرف آپ کو ہنسانے کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں بلکہ تاریخ میں جو جملہ بنتا ہے وہی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. تو کیونکہ اس نے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی لہٰذا پیغمبر اسلام کے دل کو چوٹ لگی اور اس دن پیغمبر نے کوئی گفتگو نہ دوسرے دن بحث صحیح ہوا اور تیسرے دن بہرحال جناب ابو طالب کی تدبیر سے پیغمبر کو کچھ کہنے کا موقع ملا. تو جب لوگ کھا چکے تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نبی یا رسول, دیکھیے آپ ہزاروں مرتبہ دعوت الرسولہ سن چکے ہوں گے لیکن اس میں ایک دو نئی باتیں ہیں جو میں اس وقت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نبی یا کوئی رسول اپنی امت کے لیے ایسا بہترین دین لے کے آیا ہو جیسا دین میں تمہارے لیے لے کے آیا ہوں. یہ بتاؤ کہ اس وقت تم میں ایسا کون ہے جو میری نصرت کا وعدہ کرے, اور جو میری نصرت کا وعدہ آج کرے گا وہی میرا بھائی ہوگا, وہی میرا وصی ہوگا, وہی میرا وارث ہوگا اور وہی میرا خلیفہ ہوگا. بہت توجہ آپ نے بات کی. وہی میرا بھائی ہوگا, یہ چار جملے پیغمبر کے ہیں. وہی میرا وصی ہوگا, وہی میرا وارث ہوگا اور وہی میرا خلیفہ ہوگا. کہا جب پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا تو سب کے سب خاموش بیٹھے رہے, کوئی نہیں بولا, سب کے سب خاموش بیٹھے رہے. جیسے اگر آج آپ دیکھیں تو صرف ہماری مجالس ہوتی ہیں کہ جہاں لوگ واہ بھی کرتے ہیں, سبحان اللہ بھی کہتے ہیں, ماشاء اللہ بھی کہتے ہیں, جزاک اللہ بھی کہتے ہیں. کسی اور اجتماع میں چلے جائیے تو لوگ ایسے خاموش بیٹھتے ہیں جیسے سروں پر طائر بیٹھے ہوئے ہوں. خدا کی توجہ فرمائیے. تو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم خاموشی سے بیٹھ کے سنتے ہیں, آپ کے یہاں لوگ واہ کرتے ہیں, سلوات پڑھتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں. ہماری طرح خاموش رہ کے سننا چاہیے. ہم یہی عرض کریں گے کہ بھئی ہر ایک کو اپنی اپنی وراثت ملی ہے. دعوت الرسولہ میں جن کے بزرگ خاموش بیٹھے رہے ہیں وہ یہاں بھی خاموش بیٹھتے ہیں. اور صلوات پڑھیں محمد بولتے صلوات پڑھتے محمد. میں آپ کو آمادہ کر رہا ہوں. تو بہرحال سب کے سب خاموش بیٹھے رہے, کوئی نہیں بولا, صرف مولا علی کھڑے ہوئے. اور کھڑے ہونے کے بعد مولا علی نے فرمایا کہ انا ناصر کا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں آپ کا ناصر ہوں. اور جب مولا علی نے فرمایا کہ انا ناصر کا یا رسول اللہ, کیا فرمایا, انا ناصر کا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں آپ کا ناصر ہوں. تو رسول اللہ نے فرمایا یا علی بیٹھ جائیے, انت اخی و وارثتی, سمجھ رہے ہیں, وہ وصی و خلیفتی. یا علی آپ بیٹھ جائیں, آپ بھی میرے بھائی ہیں, آپ بھی میرے وصی ہیں, آپ بھی میرے وارث ہیں اور آپ بھی میرے خلیفہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا علی اٹھے تو ناصر بن کے اٹھے اور بیٹھے تو خلیفہ بن کے بیٹھے. صلوات محمد آسانی سے میں نے یہ جملہ کہہ دیا آپ کے سامنے کہ اٹھے تو ناصر بن کے اٹھے اور بیٹھے تو خلیفہ بن کے بیٹھے. اب جب مولا علی نے رسول کی نصرت کا وعدہ کر لیا, دیکھیے اس پوری محفل میں لوگ کہتے ہیں صرف مولا علی بولے, لیکن صرف مولا علی نہیں بولے بلکہ اس محفل میں صرف دو ہی بولے. بہت توجہ آپ پر بات کی, ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ نے یہ نہ سنا ہو تو میں عرض کر رہا ہوں, اس محفل میں دو بولے. ایک جب رسول اللہ نے کہا کہ کون ہے جو میری نصرت کا وعدہ کرے, اور فرمایا کہ جو آج میری نصرت کا وعدہ کرے گا وہی میرا بھائی ہوگا, وہی میرا وصی ہوگا, وہی میرا وارث ہوگا, وہی میرا خلیفہ ہوگا. تو مولا علی نے اٹھ کے کہا انا ناصر کا یا رسول اللہ. اس میں تمام نقطے آپ کے سامنے ہیں کہ بھئی کوئی نہیں بولا, ایک بچہ بولا. اب رسول کو کہنا چاہیے تھا کوئی بوڑھا بھی تو بولے, کوئی 70 برس کا بولے, کوئی 60 برس کا بولے, کوئی 80 برس کا بولے. میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں
کہ مثلا ہم نے مجلس میں کوئی نقطہ آپ کے سامنے پیش کیا، جتنے بزرگ تھے سب کے سب خاموش بیٹھے رہے، کوئی نہیں بولا. ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر اس نے کہا سبحان اللہ مولوی صاحب کیا کہنا، کیا بات آپ نے پیش کی ہے. تو اگر اس بچے کا باپ مجلس میں موجود ہوگا تو اشارے سے بچے کو خاموش کرے گا، بیٹا خاموش رہو، تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں. ضرورت نہیں ہے، کسی بزرگ کو بولنے دو، کسی بڑے کو داد دینے دو، تم کہاں بول رہے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بزرگ نہ بولے تو اس کے لیے عیب، اور بچہ بولے تو اس کے لیے عیب. کوئی بچے کا مجلس میں خاموش بیٹھنا اس کا ہنر ہے، اور بزرگ کا اچھی بات میں داد دینا اس کا ہنر ہے. تو اب اس مجلس میں کوئی نہیں بولا، 10 برس کا بچہ بولا، تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بچے کا بابا جو اس مجلس میں موجود تھا وہ بچے کو روکتا، بیٹا رک جاؤ، خاموش رہو، تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی بزرگ کو بولنے دو، کسی بڑے کو بولنے دو. یا رسول اللہ کہتے یا علی، یا 40 برس سے کم کا کوئی نہیں ہے، آپ کو تو یوں ہی میں نے بلا لیا تھا، آپ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جب مولا علی بولے تو نہ ابو طالب نے روکا نہ محمد نے ٹوکا. پیغمبر نے کیا کہا، انتا اخی، یا علی آپ میرے بھائی ہیں، وانتا وسیع، آپ میرے وسیع ہیں، وانتا وارثتی، اور آپ میرے وارث ہیں، وانتا خلیفتی، اور آپ میرے خلیفہ ہیں، آپ میرے جانشین ہیں. تو رسول اللہ نے روکا کیوں نہیں، ابو طالب نے ٹوکا کیوں نہیں. تو آئیے جناب ابو طالب سے پوچھیں کہ آپ نے کیوں نہیں ٹوکا. تو ہو سکتا ہے جناب ابو طالب جواب دیں کہ جب مجلس میں تمہارا بچہ واہ واہ کرنے لگتا ہے، جب مجلس میں تمہارا چھوٹا سا بچہ داد دینے لگتا ہے، تو تم بچے کو اس لیے روکتے ٹوکتے ہو کہ تمہیں بچے کی صلاحیت پہ یقین نہیں ہوتا. تمہیں بچے کی صلاحیت پہ یقین نہیں ہوتا، تم سمجھتے ہو کہ یہ بچہ بغیر سمجھے بول رہا ہے، لہذا تم روکتے ٹوکتے ہو. لیکن میں نے اپنے بچے کو اس لیے نہیں روکا، اس لیے نہیں ٹوکا کہ میں جانتا تھا کہ نصرت رسول کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوگی، ایک شجاعت کی ضرورت ہوگی، کیا سنا یار، ایک علم کی ضرورت ہوگی. میرا یہ بیٹا پیدا ہوتا ہی قرآن سنا کے اپنے علم کا ثبوت دے چکا ہے کہ ہمارے میں ایسے کو 2 کر کے سنانا چاہتا ہوں. تو عزیزوں یہاں پر مولا علی نے نصرت کا وعدہ کیا. لوگ کہتے ہیں علی ایمان لائے، دعوت النشیرہ میں علی ایمان نہیں لائے، سمجھ رہے ہیں، علی ایمان نہیں لائے. ارے بھیا ہم اسے علی ہی نہیں کہتے جو ایمان لائے. اسے علی نہیں کہتے جو ایمان لائے. تو مولا علی ایمان نہیں لائے. یہاں مولا علی نے نصرت کا وعدہ کیا، جب علی نے نصرت کا وعدہ کیا اور رسول اللہ نے اپنی مسائیت و اپنی وراثت و اپنی خلافت مولا علی کے سپرد کر. اب لوگ کہتے ہیں یہاں کوئی اور نہیں بولا، لیکن تہذیب المتین فی تاریخ امیر المومنین علامہ بدر حسن صاحب کی بیش بہا قیمتی تحریر ہے. اس میں انہوں نے تحریر کیا کہ مولا علی کے بولنے کے بعد، سنیے عزیز، ہو سکتا ہے آپ میں سے پہلے رسول کہ مولا علی کے بولنے کے بعد علی کے بابا جناب ابو طالب کھڑے ہوئے. کیا سنا یہ مجمع میں کیا عرض کرا، کہا جناب ابو طالب کھڑے ہوئے اور جناب ابو طالب نے کھڑے ہو کے کہا کہ میرے لال محمد، اور توجہ کے ساتھ سنیے گا، اب اگر یہ جملہ رائگہ ہو گیا تو پوری مجلس رائگہ ہو جائے گی. ابو طالب نے کھڑے ہو کے کہا میرے لال محمد میں بوڑھا ہو گیا ہوں. کیا سن رہے ہیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ نے تمہارے سپرد جو ذمہ داری کی ہے تم اس ذمہ داری کو پوری طرح
वसीर होगा, वही मेरा भाई होगा। अरे क्या सुनाया? वही मेरा वारिस होगा, वही मेरा खलीफा होगा। समझ आया? अब जब रसूलुल्लाह ने खिलाफत और नुसरत और विसायत अली के हवाले कर दी, अब जनाब अबू तालिब खड़े हो गए। अबू तालिब बताना चाह रहे हैं कि मैं नुसरत तो करूंगा लेकिन दावेदार खिलाफत नहीं हूं। तुमको लोगों के शर से बचाऊंगा। तो एक बहुत अहम जुमला मैं आपके सामने अर्ज करने जा रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि दावत नसीरा में हर कबीले का आदमी मौजूद था। 60 साल के लोग, 70 साल के लोग, 55 साल के लोग, 50 साल के लोग, 45 साल के लोग, 40 साल के लोग। समझ रहे हैं? बनी उमैया के अफराद, बनी तमीम के अफराद, समझ रहे हैं? बनी नीम के अफराद, तमाम कौन कौन से कबीले के लोग यहाँ मौजूद थे, लेकिन कोई नहीं बोला, सिर्फ दो ही बोले। क्या सुनाया? सिर्फ दो ही बोले। या तो अबू तालिब का बेटा बोला या अली का बाबा बोला। कोई और बोलता हुआ नजर नहीं आया। और जनाब अबू तालिब ने जो कहा, जुमले आपने समाज फरमाए, क्या कहा अबू तालिब ने? अबू तालिब ने कहा कि आपको जो अल्लाह का हुक्म मिला है, देखिए इससे ज्यादा बजात तो हो ही नहीं सकती। खुदा के लिए बेदार हो तो सुनिए अजीजों, ये मर्तबा जनाब अबू तालिब का। लोग तो ईमान ही बोलते हुए हैं। अरे जरा गौर कीजिए कि मर्तबा किस मंजिल पे है कि फरमाया कि तुमको जो अल्लाह का हुक्म मिला है, आप कहीं पहुंचे नहीं पहुंचे, तुमको जो अल्लाह का हुक्म मिला है तुम उस पर अमल करो, मैं तुमको लोगों के शर से बचाऊंगा। क्या सुनाया? यानी कहना ये चाह रहे हैं कि तुम अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करो, मैं तुम्हें लोगों के शर से बचाऊंगा। तुम अपनी रिसालत का ऐलान करो, मैं तुम्हें लोगों के शर से बचाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि अबू तालिब कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह के मामले में तुमको लोगों के शर से मैं बचाऊंगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के सिलसिले में तुमको लोगों के शर से मैं बचाऊंगा। तो अल्लाह ने भी आवाज दी कि हर जनाब ने इब्न असीर ने अपनी किताब में तहरीर किया। इब्न असीर की किताब है, उन्होंने अपनी किताब में तहरीर किया है कि जामिउल उसूल उस किताब को क्या नाम है? जामिउल उसूल। अल्लामा इब्न असीर की तहरीर जामिउल उसूल। जामिउल उसूल में अल्लामा इब्न असीर ने बड़ा खूबसूरत सा जुमला लिखा है, समझदारों के लिए है, बहरहाल दाद के लिए नहीं अर्ज कर रहा हूँ, सिर्फ एक आर्गुमेंट्री बात है जो आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ कि अल्लामा इब्न असीर जामिउल उसूल में तहरीर करते हैं कि अबू तालिब के ईमान पर अहले बैत का इजमा। देखिए अपना आदमी नहीं है, आदमी उधर का, लेकिन बात सही नहीं। उसने कहा भाई अबू तालिब के ईमान पर अहले बैत का इजमा, यानी अहले बैत में सब ये कहते हैं कि अबू तालिब मोमिन थे। तो उसने कहा कि क्योंकि अहले बैत का इजमा है लिहाजा सही भी यही है, इसलिए कि घर की बात घर वाले जानते हैं। जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ने पैगंबर इस्लाम से कहा मदीने कि अल्लाह के रसूल, कुछ लोग कहते हैं कि अबू तालिब दुनिया से गए तो कुफ्र के आलम में दुनिया को छोड़ा। तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि बचते हैं वो। देखिए रसूलुल्लाह फरमा रहे, समझना आपका काम, बयान करना मेरा काम। रसूलुल्लाह फरमा रहे, फरमाया बचते हैं इसलिए कि जब मैं मेराज में गया तो मैंने मेराज में अर्श इलाही के नीचे 4 नाम लिखे हुए देखे। फरमाइएगा भाई अर्श इलाही के ऊपर कौन से नाम थे? का वहां तो वही नाम थे जो हमारी मस्जिदों पर लिखे रहते हैं, मोहम्मद वाले मोहम्मद के नाम। का मैंने अर्श इलाही के नीचे ये 4 नाम लिखे हुए देखे। जनाब जाबिर ने कहा कौन से 4 नाम थे? का पहला नाम अब्दुल मुत्तलिब का था, दूसरा नाम मेरे बाबा अब्दुल्लाह का था, तीसरा नाम अबू तालिब का था, चौथा नाम
लिखा नहीं, किसी मौलवी ने नहीं लिखा कि वो ईमान लाए, किसी ने नहीं बताया कि उन्होंने कलमा कब पढ़ा। अरे भाई पहली बात तो यह है कि सब ने जनाब अबू तालिब के घर में आकर ही तो कलमा पढ़ा। जुमले के ऊपर बाकायदा फौर नहीं किया कि भाई सबने इजहार ईमान इन्हीं के घर में आके तो किया, तो अब ये किसके डर जाते हैं इजहार ईमान करने के लिए? शादी इनके घर में है तो सब इन्हीं क्या तो आएंगे, ये नहीं आएंगे, क्या आएंगे भाई इन्हीं के घर में तो प्रोग्राम हो रहा है। तो अबू तालिब के घर में आके तो सब कलमा पढ़ रहा है, दावतुल शिराजी के घर में हो रही, तो ये कहा जाएंगे किसके सामने इजहार ईमान करने जाएंगे? तो कौन मौलवी लिखेगा कि अबू तालिब ने फुला मौके पर कलमा पढ़ा? और देखिए भाई दूसरी बात यह है कि जब कोई नई बात होती है तो मौलवी लिखता है, ऐसे कोई थोड़ी लिख देगा, समझ रहे हैं? ऐसे कोई लिख देगा। ये हजरात यहाँ मजलिस में आके बैठते हैं, सारे के सारे हजरात मजलिस में आके बैठते हैं, फिर उधर आते हैं, शन्ना भाई आते हैं, हमारे रियाज भाई आते हैं, हमारे शरीफ भाई आते हैं, मुन्ना भाई आते हैं, ठीक है हजरात जो रोजाना आके मजलिस में बैठते हैं। जब मजलिस में बैठते हैं तो वाह भी करते हैं, नारे भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। अब कल किसी ने कहा उनको पता है आपको बसरानी मस्जिद में भी सब लोग मजलिस पढ़ रहे थे, मैंने कहा अच्छा मजलिस पढ़ रहे थे, मैं कहा हाँ मजलिस पढ़ रहे थे, रियाज साहब भी बैठे हुए थे। कैसी बात है? भाई बैठे हुए थे, कैसी बात है? आपके नबी बैठे हुए थे, वो लोग तो बैठते ही मजलिसों में, बचपन तो मजलिसों में बैठ रहे, समझ रहे हैं? वो तो आते ही मजलिस बोलने का नहीं साहब सलवार भी पढ़ रहे थे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? सलवार भी पढ़ेगा तो कौन सलवार पढ़ेगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों का मजलिस में आना कोई खास बात नहीं है। अगर ये तो अदादार है, ये तो पहले ही हुआ अदादारी के लिए, लेकिन हम मजलिस पढ़ रहे थे, समझ रहे हैं? हम मजलिस पढ़ रहे थे और उसामा बिन लादेन की छवि आके बैठ गई और सलावत और आपने वो आगे बैठ गए और यहाँ पे बैठे हुए। अब हम तो नहीं पहचानते थे, लेकिन बहरहाल कोलकाता पहचानते थे कि ये फुला मस्जिद में वाज देते हैं, तकरीर करते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं, वो कहते हैं, उनके साथ हमारे तो मजलिस में आके बैठ गए। आपने देखा जोर से नहीं, मगर चुपके चुपके सलवार भी पढ़ रहे थे, नहीं सुनने उनका साथ उन्होंने नारा हैदरी लगाया तो वो भी चुपके थे, या नहीं कह रहे, उन्होंने कहते जनाब अबू तालिब, तो उन्होंने भी कहा जिंदाबाद। उस सारे शहर में मोमिनीन के दरमियान चर्चा होगा या नहीं होगा? सारे शहर में मोमिनीन के दरमियान चर्चा होगा, क्योंकि साहब गलत हो गया इसको कि दूसरी मस्जिद में वो भी आगे बैठ गए। तो अब ये वो कौन आगे बैठ गए जो हमेशा मुखालिफत किया करते थे, वो आगे बैठ गए, और जो हमेशा से बैठते हैं वो बैठे रहे, कोई तस्करा नहीं होता, कोई तस्करा नहीं होता। यही मसला भाई यहाँ भी है। जनाब अबू तालिब तो शुरू से इस मिशन में शरीक थे, और उनके बारे में कौन लिखता कि ईमान कब लाए, कलमा कब पढ़ा? हाँ, अब अगर कोई ऐसा है कि घर से बाहर निकले, एक शख्स को देखा, उससे कहा तुम भी मुसलमान हो गए? उससे कहा हो गए। और तुम्हें शर्म भी है मुसलमान हो तो? वो तुम्हारे बाप दादा सब काफिर थे, हम लोग काफिर है तो मुसलमान हो गए? उसने कहा हमसे क्या कह रहे हो, ताकि अपने बहन बहनों की खबर दो। अपने बहन भाई की खबर लो, अपने बहन भाई की खबर लो। अब क्या हुआ, ये बहन बहनों के पास आया, देखा कि वो कुरान पढ़ रहा है। अब जो किया वो मैं बयान नहीं कर सकता आपके सामने है। इस वक्त अगर कोई कर दे तो सारे मुसलमान इंतजार करने खड़े हो जाए, और उन्होंने कुरान की तौहीन की। उसके बाद बहनों को मारना शुरू किया, मारते मारते थक गए। एक मरतबा ज़हन में ख्याल आया कि इनको क्यों मारे, चल के मोहम्मदी को कत्ल न कर दें, वो कत्ल हो जाएंगे। जब वही नहीं रहेंगे तो फिर कलमे की दावत कौन देगा, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह कौन कहेगा, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन कहलवाएगा, सारा किस्सा पाक हो जाएगा। तलवार लेके चले, मुंह से कब जारी था, यही तारीख में लिखा हुआ है। तलवार लेके चले, रसूलुल्लाह के घर के पास आए, दरवाजा खोला, जैसे ही दरवाजा खोला सामने रसूल बैठे थे, पहलू में मौला अली बैठे थे। अली का हाथ तलवार के कब्जे का बजा, अली का हाथ तलवार के कब्जे का बजा। जैसे अली को देखा, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह।
मौलिक लिखेगा या नहीं लिखेगा? आप मुझे बताएं, मैं क्या अर्ज करूं भाई? हर मौलिक लिखेगा या नहीं लिखेगा? तो आप सबने लिखा कि उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया, वो भी मुसलमान हो गए, वो भी मुसलमान हो गए। जनाब नवाज सिद्दीकी ने मुसद्दस कहा कि आप खूबसूरत सी बात कही, वो कहते मक्के की हर गली में ये ऐलान हो गया। सुनिएगा, कहते मक्के की हर गली में ये ऐलान हो गया, बूढ़ा सनम परस्त मुसलमान हो गया। मक्के की हर गली में ये ऐलान हो गया, बूढ़ा सनम परस्त मुसलमान हो गया। तो बहरहाल अजीजों, जब किसी का ऐसा अमल हो तो लिखा जाएगा। अब अजीजों, एक बात और हमारी समझ में आ गई, बस सुनिए। और वो ये समझ में आई कि खलीफा दोम के सिलसिले में अक्सर किताबों में ये बात मिलती है कि जब ये मौला अली का चेहरा देखते थे तो फौरन कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह। बच्चे बैठे हुए, मेरे छोटे भाई बैठे हुए, इससे आसान मिसाल कोई दे नहीं सकता जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। भाई देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा शहर है तो यहाँ रहने की जगह बड़ी मुश्किल से मिलती है। अच्छे खासे लोगों के छोटे छोटे घर होते हैं। अब आप किसी के घर गए, दरवाजा थोड़ा नीचा था, आपकी हाइट अच्छी थी, समझ रहे हैं, आपकी हाइट अच्छी, अब जो अंदर दाखिल हुए तो सर जो था वो दरवाजे से रुक गया, थोड़ी चोट लग गई, थोड़ी चोट लग गई। आइंदा साल उसके घर में फिर गया, प्रोग्राम में 22 नजर थी या कोई नजर थी या पहले से कोई दिन फिर गए, फिर चोट लग गई, 2 बार आपको चोट लग गई या एक ही बार आपको चोट लग गई। अब साहिब खाने ने देखा कि भाई यहाँ पे अच्छी हाइट का आदमी आए तो उसको चोट लग जाती है। उसने मजदूर बुलाया, मिस्त्री बुलाया और उसके बाद वो दरवाजा निकलवा दिया जो 5 फुट का था, अब वो 6.5-7 फुट का दरवाजा लगवा दिया। अब कोई भी आए, तवज्जो फरमाइए, उन्होंने कहा कोई भी आ जाए तो अब उसको चोट वोट नहीं लगी, अब उसको चोट नहीं लगी। दरवाजा उन्होंने 6.5-7 फुट ऊंचा लगवा दिया। लेकिन जिसके एक बार चोट लग चुकी के चोट लग चुकी है, अब वो जब भी आएगा दरवाजा चाहे जितना ऊंचा छोड़ा हो जाए, तो बड़ी फितरी बात है, वो सर झुका के अंदर आएगा, है या नहीं? सर झुका के अंदर आएगा। तो यहाँ भी मसला कुछ ऐसे ही था, क्योंकि पहली मर्तबा जब अली का चेहरा देखा था तो डर के कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह। आदत पर देख, जब भी अली का चेहरा देखा तो ला इलाहा इल्लल्लाह। मौला अली का चेहरा देख के रसूलुल्लाह ने फरमाया कि नज़र इला वजह अली की इबादत, अली के चेहरे पर निगाह करना, नजर करना इबादत। साहब निहाया ने अपनी किताब में लिखा कि रसूलुल्लाह के कहने का ये मतलब नहीं था कि खाली अली का चेहरा देखना इबादत है, बल्कि किसी की सूरत देखना इबादत होता है, बल्कि किसी की सूरत देखना इबादत होता है। मैंने कहा ये बात नहीं, फिर क्या बात थी? मैंने कहा असल में बात ये थी कि जब मौला अली घर से बाहर निकलते थे और लोग मौला अली का चेहरा देखते थे तो कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए सुनिए, लोग कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जवान कैसा करीम है। अगर ये नुक्ता आएगा चला गया तो काबिल अफसोस मकाम होगा। लेकिन कभी लोग अली को देखते थे तो कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जवान कैसा आलिम है। कभी कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जवान कैसा सफी है। कभी कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जवान कैसा शजा है। तो उन्होंने कहा चेहरा देखना इबादत नहीं था, बल्कि चूंकि लोग ऐसा कहते थे लिहाजा इबादत हो जाती थी। चलिए एक बात और समझ में आई कि एक फजीलत छिपाने के चक्कर में 4 फजीलत।
مجالس میں عرض کرتا لیکن ہمارے مولا کی قسم خدا کی عجیب شان خالی یہی مسئلہ نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں کہا علی کا نام جیسے کسی کا نام بگاڑ کے لیا جائے تو اس کی توہین ہوتی ہے علی کے کہا جائے کیا کہا جائے گا علی و ولی یہ باتوں کی جگہ ہے پرانی بات ہے آپ سنتے رہتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے معاملات ہیں میرے مولا کے ایک علی کی شان یہ بھی ہے کہ علی کے فضائل کو جتنا چھپایا جاتا ہے اتنا ہی علی کی فضیلتیں اور زیادہ سامنے آتی کمی نہیں ہوتی اور زیادہ سامنے آتی آج کچھ غور فرما رہے ہیں نہیں غور فرما رہے ہیں آج کل جیسے تفسیر کی آندھی چلتی جا رہی ہے ویسے ویسے ولایت کا چراغ اور روشن ہو رہا ہے ایک صلوات اور محمد کسی کے چھپانے سے اہل بیت کے فضائل چھپتے نہیں کسی کے کم کرنے سے علی کے فضائل کم نہیں ہوتے علامہ ابن ابی الحدید المعتزلی نے تاریخی جملہ اپنی کتاب میں لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے سنے گا سن سکیں گے بڑا قیمتی جملہ انہوں نے لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ علی اس ذات کو کہتے ہیں سنیے جملہ بڑا قیمتی جملہ علی اس ذات کو کہتے ہیں کہ جن کی فضیلتوں کو ان کے دشمنوں نے حسد میں اور دوستوں نے خوف کی وجہ سے چھپایا اس سے بہتر جملہ نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا دشمنوں نے حسد کی وجہ سے اور دوستوں نے خوف کی وجہ سے علی کے فضائل کو چھپایا لیکن اس کے باوجود علی کے فضائل اتنے آج بھی موجود ہیں کہ کوئی گر نہیں سکتا کون سی فضیلت ہے لیکن کوئی کہتا تھا یہ جوان کیسا کریم ہے لیکن آپ ایک متوجہ رہیں ان کے بھی چلنے لگے مگر یہ جوان کیسا کریم ہے لیکن علی کے کرم کا تذکرہ ہوگا نا ایک صلوات اب کوئی کہتا تھا یہ جوان کیسا عالم ہے کوئی کہتا تھا یہ جوان کیسا سخی ہے اب کوئی کہتا تھا یہ جوان کیسا شجاع ہے تو ایک فضیلت چھپانا چاہیے نا کرم کا بھی اقرار کرنا پڑا علم کا بھی اقرار کرنا پڑا سخاوت کا بھی اقرار کرنا پڑا شجاعت کا بھی اقرار کرنا پڑا اب یہ بات آپ کے لیے ہے آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں ایک بات سمجھ میں آئی کہ جو لوگ یہ عمل کرتے تھے وہ کون ہوتے تھے کثر صحابی ہوتے تھے انصار ہوتے تھے مہاجرین ہوتے تھے دور اول کے مسلمان ہوتے تھے یہ کیا کرتے تھے کہانی کو دیکھا کہ لا الہ الا اللہ یہ جوان کیسا کریم ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اللہ کی پیدانیت کے کلمہ پڑھنے کے بعد کبھی علی کے کرم کے کلمہ پڑھتے تھے کبھی علی کے علم کا کلمہ پڑھتے تھے کبھی علی کی سخاوت کا کلمہ پڑھتے تھے کبھی علی کی شجاعت کا کلمہ پڑھتے تھے تو بھیا اصحاب رسول لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد علی کے کرم کا کلمہ پڑھیں علی کی شجاعت کا کلمہ پڑھیں علی کے علم کا کلمہ پڑھیں علی کی سخاوت کا کلمہ پڑھیں تو ان کو کوئی کچھ نہ کہے اور ہم محمد رسول اللہ کے بعد علی کی ولایت کا کلمہ پڑھیں مولا علی کے سلسلے میں کیا فرمایا ان کا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت صرف علی کی صورت دیکھنا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت بہرحال اب فضائل کی طرف آئی گئے تو واپس جانا کیسا ایک بات عرض کروں میں آپ کے سامنے لیکن غور کیجیے گا کون سمجھے گا مولا کائنات لیکن یہ وہ فضائل ہیں جن کو سننے کے لوگ عادی جن کو سننے کے لوگ عادی وہی پڑھے جاتے ہیں کہ جس کے لوگ متحمل ہو سکے سمجھ رہے ہیں سن سکیں برداشت کر سکیں ایک صلوات پڑھے پر محمد اللہ اکبر آپ کو معلوم ہوتی ہے ایک چیز ہوتی ہے صورت اور ایک چیز ہوتی ہے سیرت کچھ لوگوں کی صورت اچھی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی سیرت اچھی ہوتی ہے لیکن اگر کوئی شخص خوبصورت ہو صورت اچھی ہو لیکن سیرت اچھی نہ ہو تو کوئی اسے پسند نہیں کرتا غلط تو نہیں ہے اس کا انہوں نے کہا دیکھیں آپ کیسا خوبصورت آدمی ہے
آنکھیں دیکھیے, چہرے کا رنگ دیکھیے, ناک دیکھیے, دہن دیکھیے, یہ سب دیکھ رہے ہیں, ذرا سیرت بھی تو دیکھیے. سیرت بھی تو دیکھیے, سیرت کیسی ہے؟ ایک نمبر کا بے ایمان, چور, دغادار, جھوٹا, غیبت کرنے والا. کہتے تو نہیں کہتے صاحب بہت جاہل آدمی, کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ صورت اچھی ہوگی تو ہوگی, لیکن ہے تو جاہل, بہت بخیل آدمی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر صورت اچھی ہو لیکن سیرت اچھی نہ ہو تو کوئی اسے پسند نہیں کرتا. لیکن اگر کسی کی صورت اچھی نہ بھی ہو, کیا سمجھ رہے ہیں, کسی کی صورت اچھی نہ بھی ہو لیکن سیرت اچھی ہو تو ہر آدمی اسے گلے لگانے کے لیے تیار ہوتا ہے. ہر آدمی اسے گلے لگانے کے لیے تیار ہوتا ہے. کہ صاحب صورت پہ نہ جائیے, سیرت دیکھیے کتنی اچھی ہے, ہمیشہ سچ بولتا ہے, کسی کا 1 روپیہ مارنے والا نہیں ہے, ایماندار آدمی ہے, حلال غذا کھاتا ہے, بہت بہترین آدمی ہے صاحب. صورت پہ نہ جائیے, سیرت اس کی بہت اچھی ہے. نہ معلوم کتنے لوگوں کی آؤٹ آف وے جا کے مدد کر دیتا ہے, نہ معلوم کتنے لوگوں کو اس نے نوکریاں دلوا دی. یہی سب باتیں کام آتی ہیں. ایک صلوات پڑھے گا محمد ایک سب باتیں تو انسان کے کام آتی ہے نا. جب دوسرے پیٹ پیچھے اس کی اس طرح سے تعریف کرے, میں نے کہا بھائی اس کی سیرت دیکھیے, صورت نہ دیکھیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صورت خراب بھی ہو لیکن اگر سیرت اچھی ہو تو ہر آدمی اس کی تعریف کرتا ہے. ابھی تو سیرت اور ہوتی, صورت اور ہوتی. آنکھوں کا سڈول ہونا اس کا تعلق ہے صورت سے, ناک کا ستواں ہونا اس کا تعلق ہے صورت سے, کانوں کا متوازن ہونا اس کا تعلق ہے صورت سے, چہرے کے رنگ کا فیر ہونا اس کا تعلق ہے صورت سے. لیکن اخلاق اس کا تعلق ہے سیرت سے, کردار اس کا تعلق ہے سیرت سے, علم اس کا تعلق ہے سیرت سے, زہد اس کا تعلق ہے سیرت سے, ورع اس کا تعلق ہے سیرت سے, سمجھنا, تقویٰ اس کا تعلق ہے سیرت سے, شجاعت اس کا تعلق ہے سیرت سے. بہت توجہ کے ساتھ آپ سنیے گا. علم جناب آدم کی سیرت میں تھا, صورت میں نہیں تھا. کیا سنا؟ خدا جانے میں آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہوں. علم جناب آدم کی سیرت میں تھا, صورت میں نہیں تھا. تقویٰ, حالانکہ اللہ نے انہیں صورتیں بھی عطا کی تھی, لیکن بہرحال علم جناب آدم کی سیرت میں تھا, صورت میں نہیں تھا. تقویٰ جناب نوح کی سیرت میں تھا, صورت میں نہیں تھا. خلت ابراہیم کی سیرت میں تھی, صورت میں نہیں تھی. زہد عیسیٰ کی سیرت میں تھا, صورت میں نہیں تھا. حیبت موسیٰ کی سیرت میں تھی, صورت میں نہیں تھی. لیکن نبی نے فرمایا کہ جو آدم کو ان کے علم میں, نوح کو ان کے تقوی میں, ابراہیم کو ان کی خلت میں, موسیٰ کو ان کی حیبت میں, عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھنا چاہے تو علی کے چہرے کی طرف دیکھو. کیا عرض کر گیا ہے؟ وہ کہاں دیکھے؟ کیا وہ علی کے چہرے کی طرف دیکھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نبیوں کی سیرت میں ہوتا ہے وہ علی کی صورت میں ہوتا ہے. اس میں انبیاء کی سیرتیں نظر آ رہی ہیں تو پھر علی کی سیرت کیسی ہوگی. ایک صلوات اور پڑھے محمد وآل. یہ جو آپ سنتے ہیں نا, یہ اکثر ذاکرین پڑھ جاتے ہیں جوش میں. انہوں نے کہا علی کی آنکھیں عین اللہ, علی کا چہرہ وجہ اللہ, علی کے کان حسن اللہ, علی کے ہاتھ ید اللہ, علی کا پہلو جنب اللہ. یہ رسول اللہ نے نہیں ارشاد فرمایا. اللہ جانا تو چپ ہو گئے. صلوات نہیں کہا نبی نے کہ علی کی آنکھیں عین اللہ, یہ نہیں کہا نبی نے کہ علی کے کان حسن اللہ, یہ نہیں کہا نبی نے کہ علی کی زبان لسان اللہ, یہ نہیں کہا نبی نے کہ علی کے ہاتھ ید اللہ. میں جو ہی نہیں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے, لیکن ہم میں اور اللہ میں فرق یہی ہے. وہ بھی سمیع و بصیر ہے, ہم بھی سمیع و بصیر ہیں. وہ بھی سننے والا اور دیکھنے والا ہے, ہم بھی سننے والے اور دیکھنے والے ہیں. لیکن ہم نے اور اس میں فرق آپ کو معلوم ہے کیا؟ فرق یہ ہے کہ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں, کانوں سے سنتے ہیں, زبان سے بولتے ہیں, ہاتھوں سے کام کرتے ہیں, پیروں سے چلتے ہیں. غور کیا آپ نے؟ اگر ہماری آنکھیں پھوٹ جائیں تو ہماری بینائی جاتی رہے گی, بصارت چلی جائے گی,
لیکن سماعت باقی رہے گی۔ کان خراب ہو جائے تو بصارت رہے گی، سماعت چلی جائے گی۔ زبان کٹ جائے تو گویائی ختم ہو جائے گی، لیکن سماعت و بصارت رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے یہاں مراکز الگ الگ ہیں۔ کیا سن رہے ہیں؟ بہت ہمارے الگ الگ صفتیں الگ الگ جگہ نظر آ رہی ہیں، لیکن اللہ کی شان کیا ہے کہ جو اس کی سماعت ہے وہی بصارت ہے۔ وہ آنکھوں کے ذریعے نہیں دیکھتا، کیا سن رہے ہیں؟ خدا کے لیے توجہ بتائیے گا، وہ کانوں کے ذریعے نہیں سنتا، جو اس کی بصارت ہے وہی سماعت ہے، جو سماعت ہے وہی اس کا متکلم ہونا ہے، جو متکلم ہونا ہے وہی اس کی قدرت ہے، جو اس کی قدرت ہے وہی اس کا علم ہے۔ اسی لیے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ یا علی آپ کی آنکھیں ہیں اللہ، یا آپ کا چہرہ مد اللہ، یا آپ کے کان مد اللہ، بلکہ نبی پر فرمایا یا علی انت عین اللہ، انت وجہ اللہ، انت لسان اللہ، انت ید اللہ، انت جنب اللہ، یا علی آپ عین اللہ ہیں۔ میں نے بڑی محنت سے یہ بات آپ کے سامنے اس کی شکل آپ کہنا بہت باریک بات ہو گئی، بہرحال بہت توجہ آپ وضاحت کی چاہتا ہوں کہ نبی کہنا یعنی انت عین اللہ، یعنی آپ ہیں عین اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کی آنکھیں عین اللہ نہیں ہے، علی سراپا عین اللہ ہے۔ علی کی زبان لسان اللہ نہیں ہے، بلکہ علی مکمل طور پر لسان اللہ ہے۔ علی کے کان عبد اللہ نہیں ہے، کیونکہ علی مکمل طور پہ عبد اللہ ہے۔ کیا سنایا؟ علی کے ہاتھ ید اللہ نہیں ہے، بلکہ علی مکمل طور پہ ید اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ میں اور علی میں یہ فرق ہے کہ وہ آنکھیں نہیں رکھتا مگر دیکھتا ہے، اور میرا مولا آنکھیں رکھتا ہے مگر دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج نہیں ہے۔ زبردست مصرے ہیں، وہ کہتے تھے حافظ کلام خدا، شاہد ذوالفقار
शेर किरदगार कलाम खुदा शाहिद का लिखाए होने लगते थे दुल्दुल बजब सवा देखा नकार पे कदम पाक को करा कुरान शुरू करता था वो शेर किरदगार और किसका सिवाय मुसहब नाज़िल ये काम था और जाओ ना तो पाओ तो कुरान का कुरान तमाम तो हैरत होती है उन्हें कम वाला एक रकात से दूसरी रकात के दरमियान कुरान कैसे तमाम कर लिया रसूल की गोद में आकर कुरान कैसे तमाम कर लिया खुदावंद आलम कर बनकर जन्नत नसीब करे मरहूम खतीबुल ईमान मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब ताहिर अली अल्लाह मकामहू मैंने सुना उनसे तो फरमाते थे देखा तुमको इसको हैरत होती है कि अली ने पैदा होते ही कुरान कैसे सुनाया देखा हैरत कर रहा है तो इस पर करो कि नो के नेता पे सर हुसैन बोल रहा है तो वहाँ जबान मौजूद है लेकिन जब शाम गरीबा में सकीना आ रही है तो कटी हुई गर्दन से आवाज आ रही है इलैया इलैया सकीना ये क्या बताया जा रहा है देखो हम बोलने के लिए जबान के मोहताज नहीं शाम गरीबा जहाँ जनाब ज़ैनब सारे बच्चों को इकट्ठा किया देखा तो हुसैन की बेटी सकीना मौजूद है आमतौर पर मैं मिंबर पे आता हूँ तो किसी मसाइल के बारे में सोच कर अब यही सुन लीजिए लेकिन सोचिएगा भाई शाम गरीबा की मजलिस पढ़ूँ लेकिन हम मसाइल आ गए तो मैं पलट के जाना नहीं चाहता हाँ अजीज़ों बीबी सकीना हमारी जान है कुर्बाना देखिए कल की मजलिस तो मजबूत हो जाए आज की मजलिस कल मैंने आपके सामने ये अर्ज किया था कि जनाब ज़ुहैर टाइन की बेवा अपने गुलाम को एक कफन दिया था जाओ जाके मेरे आका की लाश को ये कफन दे गया मेरे शौहर की लाश को कफन दे गया गुलाम वापस आया आगे कहा कि बीबी कफन कैसे देता इसलिए कि कफन एक था बेकफन लाशें 72 पड़े हुए बीबी हुसैन का लाशा बेगोरो कफन पड़ा हुआ मुझे शर्म आई कि मैं अपने आका की लाश को कफन दे दूं और मेरे आका के आका का लाश जो ही पड़ा है लिहाजा मैंने कफन नहीं दिया वापस चला आया बीबी मैं कफन बगैर दिए इसलिए वापस चला आया लेकिन अभी तो आपने ये सुना तो आपने क्या समझा कि जैसे सफेद कपड़े का कफन हमारे यहाँ लाशों को दिया जाता है ऐसा कफन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नहीं मिला लेकिन अभी तो अगर सिर्फ शुअरा नज़्म करते शहंशाह ज़मान तुझको कफन तक न मिला अगर मर्सियों में जिक्र होता मय्यसों में पढ़ा जाता तो शायद बात यही तक रहती लेकिन हमारे इमाम आखिर फरमा रहे कि सलाम उस पर जिसे बगैर कफन के दफन हम क्या करें आपके सामने और नहीं कर सकते आप जानते हैं हम जम्माल मलून की रिवायत आपको नहीं सुना सकते हमारे सीने में दम नहीं है कि हम आपको सुनाएं लेकिन सिर्फ इशारा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये हसास मन में समझेगा भी और रोएगा इमाम हुसैन रुखसत आखिर के लिए आए सारी बीवियों को सलाम किया चलने लगे तो जनाब फिद्दा से कहा फिद्दा खुला संदूक से वो लिबास कोहना निकालना लेकिन जब तो कोशिश करना कि ज़ैनब की नजर न पड़ जाए जनाब फिद्दा वो लिबास कोहना लेके चली देख लिया शहजादी ज़ैनब ने अब फिद्दा क्या लेके जा रही आपके भैया ने ये लिबास बनाया देखा तब फिजा ये क्यों नहीं कहती कि मेरे भैया का कफन लेके जा रही बीबी ज़ैनब ने देखा कि लिबास हुसैन के सामने आया आपका हुसैन ने देखा पोसीदा लिबास था कोहना